اخراجات اس کے سخت بدبودار اور بعض دفعہ اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ کیوریٹنگ کر کے اگر عورتوں کی بلیڈنگ ختم کر دی جائے تو اس کے بعد بعض دفعہ مستقل بدبودار مادے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور پیسو بلیڈنگ بھی پیسو بلیڈنگ ہوتی ہے. اس میں بعض دفعہ جس طرح جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے ہوں اس طرح وہ خون میں شامل ہوتے ہیں. یہ صرف رحم سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں، کہیں بھی اخراجات کو کیوریٹنگ کے ذریعے بند کیا جائے، مثلا ناک کے اندر بھی بعض السرز پیدا ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے دوسرے السرز کو. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیشہ خطرناک اثرات پر منتج ہوتی ہے. نمبر ایک، اس کے نتیجے میں پاگل پن بھی ہو سکتا ہے اور سارے جسم میں دردیں اور بے چینیاں، ٹاکسن جمع ہو کر اس کا ریلیز کوئی نہیں ہوتا. گردوں پر اس کا بد اثر پڑتا ہے، بعض فیل کر جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان اخراجات کو دوبارہ جاری کیا جائے اور اس میں آرسنک ایک اہم دوا ہے. ایک دوسری اہم دوا کالی آیوڈائڈ ہے اور ایک تیسری آرسنک آیوڈائڈ. یہ وہ دوائیں ہیں جو میں اپنے تجربے میں لا چکا ہوں. مجھے علم ہے کہ خدا کے فضل سے ایسے کیسز میں مفید ثابت ہوتی ہیں. آرسنک کی دوسری علامتیں اس کو کھول کر آپ کے سامنے لے آئیں گی، اس کی بے چینیاں، بے قراری اور جو باتیں ساری بیان کر چکا ہوں. آرسنک اور سیکیل بھی آپس میں مشابہ ہیں. سیکیل کور عام طور پر گہرے خون کے امراض میں استعمال ہوتا ہے جہاں کالے رنگ کا متعفن خون آنا شروع ہو جائے. یہ پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کو کیا چیز ہے سیکل کور؟ جی ارگوٹین نہیں دیتے آپ مریضوں میں؟ جی جی کس طرح سے دیتے ہیں؟ وہ اسی لیے تاکہ بلیڈنگ بند کرنے کے لیے. جی جی یہ اسٹرکچر پیدا کرتی ہے. ٹھیک جی. اور اسی لیے کوٹرائزیشن کے لیے بھی یہ ارگوٹین کا استعمال کیا جاتا ہے ایلوپیتھک میں. ٹھیک. اور یہ بہت خطرناک ہے. اسی ارگٹ کا کیس میں نے آپ کو بتایا تھا. کسی نے سندھ میں کسی حاملہ عورت کو آخری دور میں ارگٹ، کسی کو عطائی حکیم تھا کوئی، اس نے ارگٹ کا ٹیکہ لگا دیا جو ایلوپیتھی میں ملتا ہے غالباً اس کا ٹیکہ، یا وہ دعا ویسے دے دی ہوگی، مجھے تو ٹیکہ ذہن میں یاد ہے. اس کے نتیجے میں اتنی سخت کنسٹرکشن ہوئی کہ رحم کا منہ نہیں کھلتا تھا اور وقت آیا ہوا تھا اور دردیں بالکل پورے زور سے صحیح سمت میں اٹھ رہی تھیں، لیکن منہ اس کا اس طرح تنگی سے بند تھا کہ ہمارا جلسہ ہو رہا تھا وہاں تک بھی دور تک ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز آ رہی تھی. اور اس کا خاوند بھاگا بھاگا آیا کہ میری بیوی مر رہی ہے اور ہو سکتا ہے رحم پھٹ جائے، اس قدر تکلیف کی حالت میں. تو اس نے، میں نے اس سے زیادہ سوال کا وقت نہیں تھا، مجھے خطرہ یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ارگٹ کا کیس ہوگا. میں نے کہا تم نے کوئی حکیم سے کسی سے علاج کروایا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے ایک دوائی دی تھی، اس کے بعد یہ علامتیں پیدا ہوئی. پہلے بلیڈنگ ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی. تو اس پر میں نے اس کو کلوروفائلم 200 میں ایک خوراک دی اور 5 یا 10 منٹ کے اندر اندر نارمل ڈلیوری ہو گئی. کلوروفائلم اس کی کنسٹرکشن جو ہوتی ہے اس کی منہ کی، اس کو کھولتا ہے. ارگٹ کے ساتھ براہ راست کا کوئی تعلق مجھے یاد نہیں تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ اگر دردیں اٹھ رہی ہیں اور یوٹرس کے منہ کی طرف جائیں اور نتیجہ خیز نہ ہوں اور بلکہ ٹانگوں میں اتر جائیں، یہ علامت بھی تھی. تو اس وقت کلوروفائلم بہت اچھی ہے. تو ارگٹ یہ وہ چیز ہے جس کو سیکیل کور کہتے ہیں، اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ یہ شدید گرمی محسوس کرتا ہے مریض، اور باقی تعفنات کی تمام علامتیں آرسنک سے ملتی ہیں. بے چینی بھی پیدا ہو جاتی ہے، تعفنات بھی ہیں، اور بعض
خون کے بند ہونے سے جو زہر پھیل جاتے ہیں جسم میں، اتنی ملتی ہیں کہ بعض دفعہ تفریق کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک بات ایسی ہے جو نمایاں فرق ہے، آرسنک کا مریض اپنے جسم کو ہر وقت ڈھانپے گا اور آگ کے قریب بیٹھے گا، اور ارگٹ کا کھایا ہوا مریض جو ہے نا، مارا ہوا مریض، وہ شدید گرمی محسوس کرتا ہے، وہ کپڑے بھی بعض دفعہ اتار کے پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے وہ سانپ پچھانے جاتے ہیں. تو آپ کو ان باتوں کی طرف دھیان کرنا چاہیے، ایسی علامتیں جو آپ دیکھ کر معلوم کر لیں فوراً اور تفریق آسان ہو. ورنہ وہ لوگ جو عادی ہو جاتے ہیں ریپرٹری کے، ان کی بڑی مصیبت ہے. ہر وقت یہ علامت وہاں، یہ علامت وہاں، سارا دماغ ہر وقت کنفیوز رہتا ہے بے شمار علامتوں سے اور کچھ پلے نہیں پڑتا. یہ تفریق والی علامتیں جو ہیں یہ بہت ہی ممد ہیں، اور ایک مریض کو دیکھا اور فوراً آپ کو پتہ لگ گیا یہ کیا بات ہے. تو یہ فرق یاد رکھیں، آرسنک اور فاسفورس، آرسنک اور جلسیم ارگٹ یا سیکل کور. فاسفورس میں ایک اور فرق بھی ہے، آرسنک اور سیکل کے اخراجات سیاہ رنگ کے بدبودار ہوتے ہیں، فاسفورس کے عام طور پر سرخ رنگ کے، تیز سرخ رنگ کے، ایکونائٹ کی طرح کے.